دیکھو میرے دوستو، حکیم امت نے فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کوئی عبادت فوراً جزا سے خالی نہیں ہے، نقد انعام ملتا ہے ہر عبادت کا۔ ایک تو جنت، دنیا میں بھی نقد انعام ملتا ہے۔ ہاں وہ کیا ہے؟ وہ روح میں فرحت اور انبساط پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جن لوگوں نے مغرب پڑھی ہے وہ اپنے قلب میں محسوس کر لیں کہ کیسا سکون ملا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی فٹ بال کے والی بال کھیل کے چلے گئے، آپ ان کے دل سے پوچھیے ان کے قلب میں کیا سکون، جیسے مردہ دل، مردہ آدمی اس کو سکون نہیں۔ جو خوشی آپ کو نصیب ہے ان کو نہیں مل سکتی، آپ ان پر قرآن رکھ کے پوچھ لیں۔ دیکھو حکیم فرماتے ہیں میں بقسم کہتا ہوں، بھائی اللہ والے علماء ہیں، یہ ایسی قسم تھوڑی تھا، فرماتے ہیں میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی عبادت فوراً جزا سے خالی نہیں، نقد انعام ملتا ہے، وہ قلب کا سکون، دل کی خوشی کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ کی عبادت کر لی، ان کا فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی فوراً سزا نہ ملتی۔ اب کوئی شخص کہے صاحب میں نے تو چھپ کے گناہ کیا اور کسی نے نہیں دیکھا اور نہ مجھے کوئی سزا ملی، نہ میرا ہاتھ ٹوٹا، نہ پیر ٹوٹا، نہ کوئی مصیبت آئی، فرماتے وہ مصیبت دل پر آتی ہے، اس کے قلب میں پریشانی آ جائے گی۔ نیکی کرنے سے اس قدر خوشی ہوتی ہے، اتنا انبساط ہوتا ہے جیسے قریب قریب جنت میں ہوگا، کیونکہ جس عمل کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے اس کا سرور یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے قلب میں ایک پریشانی، بے ذوق، عجیب بے سکونی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی کہتا ہمیں تو نماز پڑھ کے کوئی خوشی نہیں محسوس ہوئی، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے ہم نے تو نماز پڑھی مگر ہم کو فرحت نہیں معلوم ہو رہی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو دنیا کی محبت میں سانپ نے ڈس لیا تو سانپ کا ڈسے ہوئے آدمی کو نیم کی پتی اچھی لگتی ہے، میٹھی لگتی ہے، اس کو شہر میں اس کو نیم کی پتی کڑوی نہیں معلوم ہوتی۔ تو پھر یہ سمجھ لو تمہارے قلب میں دنیا کی محبت نے کہ سانپ نے ایسا ڈسا ہوا ہے کہ تم کو وہ مٹھائی جو ہے وہ کڑوی معلوم ہو رہی ہے، اور نیم کی پتیاں وغیرہ یہ کڑوی چیزیں تمہیں اچھی لگی۔ اپنا علاج کراؤ، اہل اللہ کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس رہو، قبرستان جاؤ، دیکھو کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بہت کمایا تھا۔ بادشاہوں کی خبروں پر بھی جا کے دیکھو، ڈاکٹر تنزیل الرحمان جو مشیر اعلیٰ ضیاء الحق صاحب کے تھے، ابھی اب جج ہیں وہاں اس میں کراچی میں، مجھ سے انہوں نے خود بیان کیا کہ میں حاجی پور گیا پھر مارشل ایوب خان کی خبر پر، اور ایک وہ دن تھا جو انہوں نے مجھے دعوت نامہ دیا اور میں اسمبلی وہاں کراچی میں تمام ملٹری لگی ہوئی، اور محمد ایوب خان سے میں ملنے گیا تو جس وقت ملٹری اور ان کی وردی میں نے دیکھی وہ سب ان کا تمام لگے ہوتے تھے، اور باڈی بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی دی تھی، تو کہیں میرے جسم میں کب کبھی پیدا ہوئی ہے بر کروڑ سے اوپر رکھے یہاں اتر گئے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ جب میں ہری پور ان کی خبر پر گیا تو ان کی خبر بالکل کچی ہے، معلوم ہوتا ہے خاندان کوئی نیک خاندان ہے جس نے پکی نہیں گئے، بالکل مٹی کی۔ تو کہنے لگے کہ جب میں اس خبر پر گیا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یا اللہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کو 21 توپوں کی گارڈ آف آنر ملا کرتی تھی، سڑکیں کراچی کی خالی کرا لی جاتی تھی، بھائی صدر صاحب جا رہے ہیں ایوب خان، آج وہ زمین کے نیچے ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑا ہوا اور اس کے جسم کو کیڑے کھا رہے، رونے لگے دار پتا، ایسا سبق ملا کہ بس دل دنیا سے دل اونچا کیا۔ سوچو گہری فکر سوچو کہ دل لیٹنا ہے اور ہمارے اوپر مٹی ڈال دی گئی، انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی، دنیا کی محبت کا سب اثر ختم ہو جائے۔ اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنائی ہوئی تھی، اس انگوٹھی پر کفا بالموت واعظہ یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ موت واز کے لیے کافی، چاہے کوئی مولانا ملے یا نہ ملے، موت کا دھیان کر لو واز ہو گیا آپ کے لیے۔ اسی سے فرمان خلافت جاری کرنے کے بعد مہر لگاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، کیا شان۔ فرماتے ہیں کہ امت کی جس طرح سے نیک کام کرنے سے، نماز روزہ ذکر تلاوت، اس سے روح کو خوشی پیدا ہوتی ہے، فوراً نقد انعام ملتا ہے، اسی طرح گناہ سے قلب میں ایسی تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ جیسے سر پر ہزاروں تلواریں پڑ گئی تب بھی ایسی کلفت نہ ہوگی